رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. سبحان الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور پر نور شافع یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے قسم قائد الانبیاء محبوب کبریا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج ہمارے خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع ہے مقاصد وحج. میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں مقاصد وحج کو سمجھنے اور اس کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خالق کائنات جل جلالہ کا انسان سے بہت زیادہ پیار ہے، اور رب ذوالجلال نے اسے اپنی صورت پہ پیدا فرمایا ہے، اور پھر اس انسانی زندگی کے اختتام پر رب ذوالجلال نے ان سے کامیابی کی شکل میں جنت کا وعدہ فرمایا ہے. تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ جسے میں نے اپنی تخلیق میں سب سے حسین بنایا اور جس کو اپنی نیابت کے لیے چنا، تو یہ اپنے عمل کی بدولت جنت کا مستحق قرار پائے اور جہنم سے محفوظ رہے. اس مقصد کے پیش نظر رب ذوالجلال نے انسان کو اپنی پسند پر اور رضا پر مطلع کرنے کے لیے وحج کا سلسلہ شروع فرمایا، تاکہ وہ انسان جو میرا بن کے رہنا چاہتا ہے اسے پتہ چلے کہ اللہ کو کون سے کام پسند ہیں اور کون سے کام ناپسند ہیں. اس معرفت کے بعد پھر وہ کوشش کر کے جو اللہ کی خوشنودی والے کام ہیں ان میں مصروف رہے اور ناراضگی والے کاموں سے بچے، تاکہ کل جنت کا مستحق بن سکے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک وحج کا سلسلہ جاری رہا، اور رب ذوالجلال نے ہر دور میں اپنی پسند پر اپنی مخلوق کو مطلع کیا، اور سب سے جامع نصاب زندگی قرآن کی شکل میں ہمیں عطا فرمایا. رب ذوالجلال نے انسان کے اندر بھی صلاحیتیں رکھی ہیں جن سے انسان کو اپنے نفع نقصان کا پتہ چلتا ہے، مگر کچھ مقام ایسے ہیں جہاں انسان کی قوتوں پر خواہش مسلط ہو جاتی ہے، شہوت کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے نفع اور نقصان کا فیصلہ کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے.
تو رب ذوالجلال نے انسان کا تعاون وحی کے ساتھ کیا۔ اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام کی ذوات مقدسہ تو شہوتوں کے غلبہ سے پاک ہے، لیکن ان کے ذریعے وحی کا فیض جو دوسری انسانیت تک پہنچتا ہے، اس کے مقاصد میں یہ ہے کہ جس وقت ایک انسان اپنے طور پر اپنے نفع و نقصان کو صحیح طرح جان نہیں سکتا تو اسے حتمی طور پر وحی کے ذریعے مطلع کیا جاتا ہے، جو کسی نبی پہ وحی اتری ہے کہ اے انسانوں یہ چیز ہے جو تمہارے لیے مفید ہے اور یہ ہے جس کی وجہ سے تمہیں نقصان ہو سکتا ہے۔ اس بنیاد پر انسان کی اپنی قوتیں جس وقت ناکام ہو جاتی ہیں اور آگے ان کی افادیت ختم ہو جاتی ہے، اس سے اگلی حدود سے وحی کی روشنی جو اس ماحول میں کسی نبی کے وسیلے سے آ چکی ہوتی ہے، یہ روشنی کام کرتی رہی، اور آج ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نور پر اتری ہوئی وحی اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ آنکھ سے دیکھ کر، کان سے سن کر، ناک سے سونگھ کر، زبان سے چکھ کر، ہاتھ سے چھو کر، جس چیز سے ہمیں یہ پتہ نہ چل سکے کہ اب اس کو ہاتھ لگانے سے رب ناراض ہوا ہے یا راضی ہوا ہے، اس کو چکھنے سے رب خوش ہوا ہے یا ناخوش ہوا ہے، اس کو سونگنے سے رب ذوالجلال کے دربار میں ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہوا ہے، اس کو دیکھنے سے یا سننے سے رب راضی ہوا ہے یا ناراض ہوا ہے، جب ہم اپنے طور پر یہ نہ جان سکیں تو ہمارے پاس قرآن موجود ہے جو ہمیں بتا رہا ہے کہ کون سے وہ کام ہیں جو کریں تو رب خوش ہوتا ہے اور کون سے وہ کام ہیں جن سے رب ناراض ہو جاتا ہے۔ اس واسطے اگر یہ انسان سوچے تو اس کو کروڑوں بار شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اسے قرآن جیسی کتاب سے روشنی لینے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہمارے پاس ایسے سورسز نہیں تھے کہ جن کے ذریعے سے ہم اپروچ کر سکتے کہ یہ کام کریں تو رب ناراض ہوگا یا راضی ہوگا، ایسے ہمارے پاس ذرائع نہیں تھے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید کی شکل میں اپنی رضا کا پورا نصاب ہمیں عطا فرما دیا ہے، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی ہے۔ اس واسطے مومن پر جو انعام ہے رب ذوالجلال کا، وہ اولین انعام جس سے اس کا ایمان بچتا ہے اور ایمان درجات میں بلندی پاتا ہے، وہ یہ وحی کا نور ہے جس کی روشنی میں مومن صبح بھی سانس لیتا ہے اور رات کے وقت بھی اسی روشنی میں وہ چلتا رہتا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید میں اس کو بار بار بیان کیا اور مقاصد وحی پر اس امت کو مطلع کیا۔ رب ذوالجلال فرماتا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، برکت والی ہے وہ ذات جس نے قرآن نازل کیا اپنے عبد خاص پر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کیوں؟ لیکون للعالمین نذیرا، کہ وہ سارے جہانوں کو ڈرانے والے بن جائے۔ لیکون میں دونوں احتمال ہیں، یا ضمیر ہمارے نبی علیہ السلام کی طرف راجع ہے یا قرآن کی طرف، کہ وہ قرآن ڈرائے سارے جہانوں، یا ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سارے جہانوں کو ڈرائیں۔ یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی جو وسعت ہے اس کا بھی بیان ہو گیا کہ کسی ایک جہان کے لیے نہیں، ان کا پیغام سارے جہانوں کے لیے ہے، عالمین کے لیے ہے۔ اور اس میں آپ کی ختم نبوت کا بھی ذکر آ گیا کہ آپ ہر جہان کے لیے ڈرانے والے ہیں، اب اور کسی کے ڈرانے کی ضرورت نہیں رہی، اب انسانیت کو جھنجھوڑنے کے لیے اور کسی نبی کی آنے کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ جو کچھ میرے نبی علیہ السلام فرما کے گئے ہیں، قیامت تک بعد میں پیدا ہونے والوں کو وہی ڈر ڈراتا رہے گا اور لوگ اللہ کا کلمہ پڑھتے رہیں گے۔ لیکون للعالمین نذیرا، سارے جہانوں کے لیے آپ نذیر بن جائیں۔ خالق کائنات فرماتا ہے علی قلبک لتکون من المنذرین، وہ قرآن جو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو پہاڑ برداشت نہ کر سکتے، ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمہارے دل پہ نازل کر دیا۔ کیوں نازل کیا؟ لتکون، یہ مقصد وحی ہے تاکہ ہو جائے آپ لتکون من المنذرین،
تاکہ آپ منذرین میں سے آپ لوگوں کو ڈرائیں کہ اگر فلاں کام کرو گے تو رب ناراض ہو جائے گا، اللہ کی ناراضگی سے بچو۔ تو وحی اس لیے بھیجی گئی کہ لوگوں کو رب کی ناراضگی سے ڈرایا جائے کہ فلاں کام کرو گے تو رب ناراض ہو جائے گا، فلاں کرو گے تو رب ناراض ہو جائے گا۔ اپنے آپ انسان کو پتہ چلنا مشکل تھا، یہ وحی کا فیض ہے، اس نے سب کچھ اپنے اندر رکھا ہے اور ہمارے نبی علیہ السلام کی زبان نے بیان فرما دیا ہے۔ علی قلبک لتکون من المنذرین، فرمایا ہم نے آپ کے دل پر یہ بات نازل کر دی، یہ قرآن، اسے اپنے تک محدود نہیں رکھنا، آگے پہنچانا ہے، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ہو جائیں ڈرانے والوں میں سے۔ اب یہاں منذر اللہ کے نبی کے معنی میں ہے، جیسے پہلے ڈراتے گئے انبیاء کرام علیہ السلام دنیا کو، تم نے بھی ڈرانا ہے تاکہ لوگ ڈریں اور متوجہ ہوں، انہیں اپنے رب کی خبر ملے کہ ہم نے وہ کام کرنا ہے جس کام کو ہمارا رب پسند کرنے والا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید میں اس مقصد کو بیان کرتے ہوئے جو ارشاد فرمایا ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ، فرمایا مجھ پر وحی نازل کی گئی، لِأُنذِرَكُمْ، اے صحابہ تاکہ میں تمہیں ڈراؤں، اے میرے ماحول کے انسانوں تاکہ میں تمہیں ڈراؤں، یعنی جو کلمہ پڑھ گئے ہیں اب ان کے لیے ڈر کا اور مطلب ہے، جنہوں نے ابھی نہیں پڑھا ان کے لیے ڈر کا اور مطلب ہے، جنہوں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا ان کے لیے یہ ہے کہ اپنے بدن کو دائمی جہنم کے دائمی عذاب سے بچاؤ، تب بچو گے جب یہ کلمہ پڑھو گے۔ انہیں ڈرانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام قبول کریں، اور جو کر چکے ہیں انہیں ڈرانے کا مطلب یہ ہے کہ اب دائمی عذاب سے تو بچ گئے ہو، مگر کامیابی تو یہ ہے نا کہ 1 منٹ کے لیے بھی جہنم میں نہ جاؤ اور سیدھے جنت میں چلے جاؤ۔ اب ان کو ڈرانے کا مطلب اور ہے، تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے مجھ پر رب نے وحی کی، کیوں؟ لِأُنذِرَكُمْ، تاکہ میں تمہیں ڈراؤں، بھی اس وحی سے، صرف تمہیں ہی نہیں، فرمایا وَمَن بَلَغَ، قیامت تک، جب تک، جہاں تک میرا قرآن پہنچے گا میں سب کو ڈرا رہا ہوں۔ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ، من بلغ، جن تک قرآن پہنچا، یعنی اس وقت صحابہ کو کہہ رہے تھے جن تک پہنچے گا، یعنی سامنے رکھا تابعین کو، تبع تابعین کو، ہر صدی کو، قیامت تک کے انسان کو، فرمایا سب کو میں آپ ہی ڈرا رہا ہوں کیونکہ میرا ہی کلام ان تک پہنچے گا۔ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، تاکہ میں تمہیں ڈراؤں اور میں انہیں ڈراؤں جن تک میرا قرآن پہنچے۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی یہ بھی دلیل ہے، فرمایا میں نے صرف میرے ماحول کے لوگوں تمہیں نہیں ڈرانا، تمہیں بھی ڈرانا ہے اور قیامت تک کے لوگوں کو بھی ڈرانا ہے۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ بولے، جو قرآن کی آیت ہے، جو رب نے ان سے کہلوائے کہ تم کہو کہ میں میرے دور کے لوگوں میں تمہیں ڈرا رہا ہوں اور میں ہی انہیں بھی ڈراؤں گا جن تک میرا قرآن پہنچے گا، تاکہ لوگ یہ تصور رکھیں کہ ہمیں ہمارے رہبر چھوڑ کے نہیں گئے، آج بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ میرا ڈر رہے گا برقرار قیامت تک لوگوں کو، وہ میری وجہ سے بھی گھروں سے نکل کے مسجد کی طرف آئیں گے کہ آخر ہمارے نبی دیکھ رہے ہیں، انہوں نے ہمیں دعوت دی ہے کہ نماز پڑھنی، پر لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ، تاکہ میں تمہیں بھی ڈراؤں اور جن جن تک میرا قرآن پہنچے میں انہیں بھی ڈراؤں۔ اس واسطے کتنا خوشبودار عقیدہ یہاں سے ماخوذ ہوتا ہے کہ امت کے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ وہ یہ سمجھ لے کہ معاذ اللہ وہ مٹی میں مل گئے ہیں۔ قرآن یہ عقیدہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ قیامت تک کا امتی یہ محسوس کرے کہ وہ میرے نبی جیسے صحابہ کو ڈرا رہے تھے ایسے مجھے بھی ڈرا رہے ہیں، جیسے ان کو خوشخبری دے رہے تھے مجھے بھی خوشخبری دے رہے ہیں، اور اس کے اندر بڑی افادیت ہے۔ اب آج ایک چھوٹا سا ادارہ، چھوٹا سا دفتر، جو اس کا کنٹرولر ہے، اس کا انچارج ہے، اس کے بارے میں جب جو عملہ ہے انہیں پتا ہو کہ وہ ہمارا انچارج ہمیں دیکھ رہا ہے اور کنٹرولر اس وقت واچ کر رہا ہے، تو اب کام کرنے کا انداز اور ہوگا، اور جب ذہن ہو کہ وہ تو سو گیا ہے کہیں جا کر،
اور موجود ہی نہیں ہے، اب کام کرنے کا انداز اور ہوگا. تو رب ذوالجلال نے چونکہ قیامت تک اور کوئی نبی نہیں بھیجنا تھا، فرمایا میرے محبوب ہم نے تجھے اس طرح بھیج دیا ہے، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، انہیں بتا دو کہ میرے سامنے جو موجود ہو میں تمہیں بھی ڈرا رہا ہوں اور میں قیامت تک کے لوگوں کو بھی ڈراؤں گا. کس کے ذریعے سے؟ فرمایا یہی قرآن قیامت تک کے لوگوں کو کلمہ پڑھاتا رہے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، میرے نبی جہاد کرو ان کے خلاف، کفار کے خلاف. کس ذریعے سے؟ بِهِ، قرآن کے ساتھ. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، بڑا جہاد، بڑا جہاد. کس کے ساتھ، کس ذریعے سے؟ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. یہ قرآن ہے جس کو پڑھنے سے بڑا جہاد ہوتا ہے، جس کو پھیلانے سے بڑا جہاد ہوتا ہے، جس کی تبلیغ سے بڑا جہاد ہوتا ہے، جس کا درس دینے سے بڑا جہاد ہوتا ہے، جس کی آیات سے پڑھ کے تقریر کرنے سے بڑا جہاد ہوتا ہے. جاہد کا اخطاب ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تھا، اور میرے نبی آپ قرآن پڑھتے جائیں اور بڑا جہاد کرتے جائیں. یہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا جہاد کیا اور پھر امت کو بتایا کہ تم نے میرے کہنے پر قیامت تک یہ قرآن پڑھنا ہے اور قیامت تک کو اندھیرے ختم کرنے کے لیے بڑا جہاد کرتے رہنا ہے. لہذا مقاصد وحی میں اس چیز کو واضح کر دیا گیا کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نور پر جو وحی اور آخری وحی آئی، اس کا مقصد لوگوں کو ڈرانا، حق کی طرف مائل کرنا، ان کا پیغام پہنچانا اور ان کے سامنے یہ بات واضح کرنی ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ رب کن کاموں پہ خوش ہوتا ہے، کن سے ناخوش ہوتا ہے، کیسے راضی ہوتا ہے، کیسے ناراض ہو جاتا ہے. یہ پتہ چلے گا تو پھر کوئی عمل کرے گا، اگر یہی پتہ نہیں چلے گا تو پھر عمل کیسے کر سکے گا. اس بنیاد پر جس نے کلمہ پڑھ لیا اس پہ لازم کیا کہ تم خود بڑھو آگے، پوچھو علماء سے، پوچھو کہ کیا چیزیں ہیں جن سے ہم رب کو راضی کر سکتے ہیں اور کون سے کام ہیں جن سے رب ناراض ہو جاتا ہے. اور علماء پر لازم کر دیا کہ تم ہر دور میں وراثت نبی پاتے رہوگے تو قیامت تک کے لیے تم پہ لازم ہے کہ تم لوگوں کو بتاؤ کہ وہ کون سے کام ہیں جن سے رب خوش ہوتا ہے اور وہ کون سے کام ہیں جن سے رب ناراض ہوتا ہے. لہذا وحی کی روشنی آج ہمارے سامنے سب سے بڑی روشنی ہے اور اس کے مقابلے جو کچھ ہے وہ اندھیرا ہے. قرآن مجید برہان رشید میں اپوزیشن کا ذکر بھی کیا گیا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. جب کہا جائے ان کو آؤ کس طرف؟ إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس کی طرف جو رب نے نازل کیا، اس کی طرف آ جاؤ. اور کس طرف؟ وَإِلَى الرَّسُولِ، رسول کی طرف آ جاؤ. تو کیا کہتے ہیں؟ حسبنا، کافیہ ہے ہمارے لیے، ما وجدنا علیہ آباءنا، جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. اب جس دور میں قرآن مجید جس وقت نازل ہو رہا تھا اس وقت جو لوگ موجود تھے جنہیں قرآن بلاتا ہے اور وہ پیچھے ہٹتے ہیں کہ ہمیں قرآن کی ضرورت نہیں، ہمارے گھر پہلے ہی بہت کچھ، ہمیں قرآن نہیں چاہیے، ہمارے پاس پہلے ہی بہت کچھ ہے. یہ تھا کفار کا ٹولہ، یہ تھا ضدی اور ہٹ دھرم مشرکوں کا ٹولہ کہ جو قرآن مجید برہان رشید کی آواز پر اپنی آوازیں غالب کرنا چاہتے تھے اور قرآن مجید کے پیغام کو معاذ اللہ مسترد کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے ہمارے پاس حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہمارے لیے وہ کافی ہے. تو قرآن مجید نے ان کی اس بات کو رد کر دیا. رد تمہارا باپ دادا ان کی حیثیت کیا ہے؟ ان کی علم اور ان کی حکمت اور ان کی معرفت کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، اور قرآن مجید مخزن علوم ہے اور مخزن حکمت ہے. لہذا تمہیں اس طرح متوجہ ہونا چاہیے جو قرآن مجید کا پیغام، یہ تھا پیغام توحید، یہ تھا پیغام رسالت، یہ تھا آخرت پر ایمان کا پیغام، یہ تھا حشر و نشر پر ایمان کا پیغام. قرآن مجید اس طرح بلا رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، جس پر ہم نے باپ دادوں کو پایا وہ بتوں کی پرستش، ہم اسی پر قائم رہیں گے. لیکن قرآن مجید برہان رشید نے اپنا لوہا منوایا ہے. انہی کافروں کے گھر سے پھر اذانوں کی آواز آئی ہے، انہی سے پھر یقین کے قافلے نکلے ہیں اور قیامت تک کے لیے یہ بات واضح کر دی
کہ اگر ایمان لانے کے بعد بھی جس وقت قرآن دعوت دیتا ہے کہ ایمان قبول کر لیا، اب ایمان کے بعد کام بھی قرآن سے پوچھ کے کرنا ہے. اب کوئی یہ کہے نہیں یہ تو ہماری رسم ہے، یہ تو ہمارا رواج ہے، یہ تو ہمارا کلچر ہے، یہ تو باپ دادا سے چلی آ رہی ہے کہ شادی میں ایسے ہوتا ہے، بیاہ میں ایسے ہوتا ہے، تقریبات میں ایسے ہوتا ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ کلمہ میرا پڑا ہے تو پھر حکم بھی میرا ماننا ہے. آج ہمارا ماحول جس میں ہندوانہ رسمیں اور رواج وہ پوری پرورش پا چکے ہیں، تو قرآن مجید کے مقاصد سے ہے کہ ان رسوم کے خلاف جہاد کیا جائے، ان رسوم کو ختم کیا جائے. کیونکہ قرآن مجید نے جب ہر چیز بیان کی ہے تو اس کے بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ رب کے بندے تڑپیں گے کہ ہمیں پتہ چلے رب کیسے خوش ہوتا ہے. تو قرآن بتائے رب ایسے خوش ہوتا ہے. اب قرآن بتا رہا ہے کہ رب ایسے خوش ہوتا ہے، اور اگر کوئی کہے کہ نہیں رب تو ایسے خوش ہوتا ہے مگر برادری ایسے نہیں خوش ہوتی، اگر شادی پہ ہم ڈھول نہیں بجائیں گے تو برادری ناراض ہو جائے گی، اگر مہندی کی رسم نہیں ہوگی تو ہمارے رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے. تو قرآن مجید برہان رشید کا آنے کا جو مقصد ہے، جو وحی کے نزول کا مقصد ہے، جو وحی کے نازل ہونے کا مقصد ہے، جس سے بندہ رب کا بندہ بنتا ہے، پھر یہ ہمارا کلچر، ہماری عادتیں، ہمارا رسم و رواج کا یہ سلسلہ تو قرآن مجید کے پیغام سے ٹکرا گیا. تو یہ بات بڑی قابل غور بات ہے. اگر ویسے کوئی کہے کہ کیا تم قرآن سے ٹکراؤ گے تو تم میں سے کوئی بھی کہے گا کہ نہیں ہم اور قرآن سے ٹکرائے، کیسے ہو سکتا ہے، ہم قرآن سے نہیں ٹکرائیں گے. لیکن جب کوئی کہے کہ تمہارا فلاں فنکشن قرآن سے ٹکرا رہا تھا، فلاں تقریب قرآن سے ٹکرا رہی تھی، قرآن یہ کہتا ہے اور تم ایسے کر رہے تھے، تو پھر رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، کیا ہم سے ایسا ہو گیا. اس واسطے مقاصد وحی میں یہ بات ہے کہ یہ قرآن صرف الماریوں میں بند رہنے کے لیے نہیں آیا، یہ صرف درس دینے کے لیے نہیں آیا، یہ صرف تقریریں کرنے سننے کے لیے نہیں آیا، یہ قرآن سن کے عمل کرنے کے لیے آیا ہے. اس کے مقاصد یہ ہے، یہ انسانوں کی عادتیں تبدیل کروانا چاہتا ہے، ان میں انقلاب لانا چاہتا ہے، ان کے اندر تبدیلی چاہتا ہے. اگر کوئی کہے کہ اس کا کلمہ پڑھیں گے مانیں گے اس کو مگر مرضی اپنی کریں گے، تو پھر تو حسبنا ما وجدنا علی آباءنا کا ایک معنی نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ جو رسم و رواج ہے اس پر اتنی پختگی ہے کہ اسے نہیں چھوڑا جا سکتا، اور جو فکر مدینہ ہے اس کو معاذ عملاً چھوڑا جا رہا ہے. اس واسطے ہمیں اپنے نظام زندگی میں، اپنے نصاب زندگی میں، اپنے معمولات زندگی میں مکمل بیٹھ کر تلاشی لینی چاہیے کہ وہ کون سی باتیں ہیں جو رسم و رواج نے پیدا کی ہوئی ہیں، تاکہ ان کو نکال کر اس جگہ نبی علیہ السلام کی سنت کو آباد کیا جائے. مقاصد وحی قرآن مجید برہان رشید نے بیان کرتے ہوئے ساتھ ایک تھرمامیٹر بھی دیا کہ قرآن سن کر آگے طبیعت کیسی بنے گی، کیفیت کیسی ہوگی. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم. اللہ نے ایک کتاب نازل کی، کیسی کتاب؟ احسن الحدیث، جس سے اچھی کوئی کتاب نہیں ہے. مثانی، جس میں آپس میں مضمون میں کوئی ٹکراؤ نہیں. متشابہ، مضمون میں کوئی ٹکراؤ نہیں. کتابم متشابہم مثانی تقشعر منہ جلود. فرمایا اول سے لے کر آخر تک یہ کتاب ایک ہی بات کرتی ہے. یہ نہیں ہے کہ اب پہلے پارے میں کوئی حکم دیا ہو، چوتھے میں جا کے اس کے مخالف حکم موجود ہو، ایسا نہیں. سارے میں ایک ہی طرح کی بات، آپس میں نہیں ٹکراتا. یہ متشابہ ہے، مثانی ہے، اس میں ڈبل انداز میں برکتیں ہیں کہ اس کے اندر ترغیب بھی ہے، ترہیب بھی ہے، اللہ کے عذاب کا بھی ذکر ہے، رب کی رحمت کا بھی ذکر ہے. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم. فرمایا اس کو سن کر چمڑا کانپ اٹھتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے جو رب سے ڈرنے والے ہیں. ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. دل بھی نرم ہوتے ہیں اور چمڑے بھی نرم ہو جاتے ہیں. یہ اثر کرتا ہے دلوں کے اوپر بھی اور انسانی بدن کے اوپر بھی. اس کا خطبہ سن کر انسان کی کیفیت میں تبدیلی آتی ہے. اس کی وجہ سے انسان پر اثر ہوتا ہے، انسان کے مزاج پر اثر ہوتا ہے،
انسان کے ضمیر پر اثر ہوتا ہے، انسان کے بدن پر، ظاہر باطن پر اس کا اثر ہوتا ہے. اس کے مقاصد اس انداز کے ڈرانے کے ہیں کہ جس کی وجہ سے جو سخت دل ہوں وہ نرم ہو جاتے ہیں، جو سخت دماغ ہوں وہ نرمی، ان میں روشنی پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور انسانوں کے چمڑے بھی رب کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. سورہ یاسین میں فرما دیا ان هو الا ذکر وقرآن مبین لینذر من کان حیا. یہ ذکر ہے، یہ قرآن مبین ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ یہ ڈراتا ہے. کس کو ڈراتا ہے؟ من کان حیا، جو زندہ ہو. یہ زندہ کو ڈراتا ہے. اب کتنا واضح انداز ہے قرآن مجید کا. پتہ چلا جو قرآن سن کے نہ ڈرے دل اس کا پتھر ہو گیا. قرآن سنے اور پھر بھی کہہ کہ کوئی نہیں بات، یہ قرآن ہی ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں، میری اپنی مرضی یہ ہے، اور ہے ایماندار، تو قرآن اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ مردہ ہے، یہ زندہ نہیں ہے. قرآن سے ڈر آتا ہے، زندہ کو ڈر آتا. قرآن ڈراتا ہے اور زندہ کو ڈراتا. اور قرآن مجید برہان رشید سے زندہ لوگ ڈر جاتے ہیں. لینذر من کان حیا، یہ اسے ڈراتا ہے جو کہ زندہ ہو. لہذا قرآن مجید نے اپنے مقاصد کو واضح کرتے ہوئے، بیان کرتے ہوئے، خطبہ سننے کے لحاظ سے بھی اس بات کو واضح کر دیا کہ جب سامنے قرآن آ جائے اور ایک بات چل رہی ہو، ایک رستہ وہ ہے کہ جہاں چلنے سے انسان کو لاکھوں کا فائدہ ہے، نظر آ رہا، اور دوسری طرف فائدہ اتنا نظر نہیں آ رہا، تھوڑا ہے. لیکن ایک راستہ وہ ہے کہ جو راستہ خلاف قرآن ہے، اور دوسرا وہ ہے جو راستہ قرآن کا راستہ ہے. اب قرآن چھوڑے تو کروڑوں روپے ملتے ہیں، اور قرآن سے پوچھ کے چلے تو پھر کروڑوں نہیں ہزاروں ملتے ہیں. اب یہ مومن کا امتحان ہے. اس کے سامنے قرآن آ گیا ہے تو قرآن سے ڈرنے کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ حرام کے کروڑوں چھوڑ دے گا اور حلال کے چند لقموں کو قبول کر لے گا. لینذر من کان حیا، یہ ڈراتا ہے اس کو جو کہ زندہ ہے. اور جو زندہ نہیں ہے، زندگی کھانے پینے کا نام نہیں، چلنے پھرنے کا نام نہیں. زندگی قرآن سن کے ڈرنے کا نام ہے. زندگی قرآن سن کے سمجھنے کا نام ہے. زندگی قرآن سن کے قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنے کا نام ہے. زندگی یہ ہے کہ قرآن سن کے بندہ چونک اٹھے کہ مجھ سے تو یہ غلطی ہوتی رہی، قرآن یہ کہہ رہا تو میں پکی توبہ کرتا ہوں، آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا. اور جو قرآن سن کے پتا چلے کہ میں غلطی پر تھا اور پھر بھی توبہ نہ کرے تو قرآن کہتا ہے یہ مردہ ہو چکا ہے. زندگی تب ہے کہ قرآن سنتے ہی وہ تائب ہو جائے، اور اس انداز میں کہ پھر اس کی طرف منہ کر کے دیکھنا بھی پسند نہ کرے جن وادیوں میں پہلے گھومتا پھرتا رہا تھا. اللہ فرماتا ہے یہ کتاب جو ہم نے نازل کی مبارک ہے، فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون. یہ مبارک ہے. کیا مطلب بنا؟ لغوی میں برکت دی گئی ہے. وضاحت کیا بنی؟ اس کے لفظ میں بھی برکت ہے، اس کے معنی میں بھی برکت ہے، اس کی تلاوت میں بھی برکت ہے، اس پر عمل میں بھی برکت ہے. اس سے دم کریں تو بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، اس پہ عمل کریں تو اندھیرے دور ہو جاتے ہیں. مبارکن، یہ مبارک ہے، اس کا ہر انداز مبارک ہے. دنیا میں بھی برکت ہے، قبر میں بھی برکت ہے. اس کے پیغام میں بھی برکت ہے، اس کے نظام میں بھی برکت ہے. اس کی تو برکتیں ہی برکتیں ہیں ہر انداز کے لحاظ سے. لہذا اس میں جو حدود اور قصاص کی سزائیں ہیں وہ بھی برکت ہے. اس کے اندر جو عبادات کا نظام ہے وہ بھی برکت. اس کے اندر جو نماز پڑھنے کا حکم ہے وہ بھی برکت. اس کے اندر جو دکان چلانے کا طریقہ ہے وہ بھی برکت. اس کے اندر گھر میں بیٹھنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی برکت. اس کے اندر گلی میں چلنے کا جو انداز ہے وہ بھی برکت. لہذا آج اگر قرآن کو چھوڑ کر کوئی دوسری روش اختیار کر کے سمجھتا ہے کہ میں فائدہ پا رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے نہیں، تو بے برکتی کی طرف جا رہا ہے، تو نقصان پا رہا ہے. اگرچہ تو سمجھتا ہے کہ میں کروڑ پتی بن رہا ہوں، اگرچہ تو سمجھتا ہے کہ میں جدید زمانے کے شانہ بشانہ چل رہا ہوں، تو اللہ فرماتا ہے ہم نے برکت قرآن میں رکھی ہے. قرآن کا تھوڑا بھی ملے گا اس کے ذریعے سے تو اس میں بھی برکت بہت زیادہ ہوگی. مبارکن، تو کیوں نازل کیا گیا؟ مقصد کیا تھا؟ فاتبعوہ، اور اس کی پیروی کرو. واتقوا، اور ڈرو.
یہ ڈرانے آیا، بچانے آیا۔ فاتبعوہ، اس کی پیروی کرو، اس کو اپنا رہبر سمجھو، آگے سامنے رکھو، اس سے پوچھ کے اپنی زندگی کا سفر طے کرو۔ یہ آیا ہے اس لیے کہ اسے مقتدا بنایا جائے، اس کے پیچھے چلا جائے، اس کی پابندی بدن پہ برداشت کی جائے اور اپنے آپ کو اس کے حکم کے لیے پیش کر دیا جائے، نہ کہ اسے بند کر کے رکھ دیا جائے۔ یہ تمہیں پابند کرنے آیا ہے، یہ خود بند رہنے کے لیے نہیں آیا۔ فاتبعوہ واتقوا، فرمایا تم اس کا حکم پڑھ کے تم متقی بن جاؤ۔ کیا ہوگا؟ کیا نقصان ہوگا؟ لعلکم ترحمون، فرمایا تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ تو رحمت کروانا، رحمت کے حصول اور رحمت کا مستحق بننا اور رحمت کی تڑپ تو ہر ایک میں موجود ہے۔ تو رب نے بتا دیا رحمت میری کیسے ملے گی۔ اگر قرآن چھوڑ دیں گے تو رحمت نہیں ملے گی۔ قرآن کا اگر حق مارا جائے پڑھانا ہے، لتبین للناس، تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان کریں کس چیز کو؟ ما نزل الیہم، وہ جسے ان کی طرف اتارا گیا ہے، نازل کیا گیا ہے، آپ اس کو بیان کریں۔ ولعلہم یتفکرون، آپ بیان کریں، اگلے کیا کریں؟ فرمایا وہ سنیں اور سن کے اس میں تفکر کریں، سوچیں، سمجھیں، غور و فکر کریں۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے، حالانکہ ان کی تو بولی میں اترا تھا، مگر پھر بھی کہا گیا لتبین للناس ما نزل الیہم۔ یہ نہیں کہا کہ تلاوت کریں، تلاوت اور چیز ہے، تلاوت کے ساتھ بیان اور چیز ہے۔ نزول آیات کا ہوا اور پھر آیات کا بیان بھی ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنًا ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے پڑھنے کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھا کرو۔ ثم، پھر، ان علینا، بے شک ہمارے ذمہ ہے، بیان، جو اتارا ہے اس کا بیان بھی کر دیں گے۔ تو ایک ہے نزول قرآن، ایک ہے بیان قرآن۔ نزول قرآن بھی رب کی طرف سے ہے اور نبی علیہ السلام کے لیے بیان قرآن بھی رب کی طرف سے ہے۔ یعنی لفظ کے اندر کیا کچھ ہے، اب پتا چلا نا کہ علوم کتنے ہیں میرے نبی علیہ السلام کے۔ رب فرماتا ہے تم خود بلیغ ہو بڑے اور خود اتنے ذہین ہو، ہماری عقائد کی کتابوں میں ساری کائنات کی عقلیں ایک طرف اور میرے نبی علیہ السلام کی عقل ایک طرف۔ عربی، فصیح عربی بولنے والا انسان، اس کے لیے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جو ان کی بولی کا ایک جملہ، یہ الفاظ تو وہی ہے، اگرچہ یہ کلام الہی ہے، اس کی مثل نہیں ہو سکتی، لیکن ذالے کا بھی اس ماحول میں استعمال ہوتا تھا، لا بھی استعمال ہوتا تھا، ریب بھی استعمال ہوتا تھا۔ اب یہ تو عام عربی باشندہ اس زمانے کا، اس کو مانا آ رہا تھا۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام کے سینے پر جب یہ اترا ہو تو سرکار کو اس کے کتنے مفہوم آتے ہوں گے، لیکن پھر بھی رب نے کہا محبوب جو تمہیں اپنی ذہانت اور عقل کی بنیاد پہ سمجھ آ گئی وہ اپنی جگہ، ثم ان علینا بیانا، ہم نے اور بھی عطا فرمانا ہے، بے شک ہمارے اوپر ہے، ہم اس کا بیان بھی کریں گے، ہم اس کا بیان بھی کریں گے۔ تو ایک ہے عام عربی لغت کو جاننے والا انسان اور ایک وہ جن کو شان نبوت ملی ہوئی ہے۔ اب یہاں ہی جا کے اندازے ہمارے تو ختم ہو گئے، لیکن آگے رب فرماتا ہے ثم ان علینا بیانا، ہم جب نازل کریں تو اس وقت صرف لفظ پڑھا کرو، اس وقت اب سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنی طرف سے بتائیں گے کہ اس کا مطلب کتنا بڑا ہے۔ یہ پوری آیت جس سے پتا چلا نزول قرآن اور چیز ہے اور بیان قرآن اور چیز ہے۔ درمیان میں سمہ ہے، سمہ تراخی کے لیے آتا ہے، کچھ دیر بعد ہم اس کا بیان بھی کر دیں گے۔ تو رب نے وعدہ کیا، نازل بھی سارا کیا اور بیان بھی سارے کا کیا۔ تو بیان قرآن میں جو نبی علیہ السلام کو علوم ملے ان کو تولنے کے لیے تو دنیا کا کوئی ترازو ہی نہیں ہے۔ وہ کیا کیا بیان رب نے، کہاں، کس ذریعے سے ہمیں پتا چلے کہ تول سکیں، ناپ سکیں۔
لہذا یہ علوم ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور اللہ پھر فرما رہا ہے محبوب تمہارے سامنے میں نے بیان کیا، اب تم نے آگے امت کے مزاج کے مطابق جتنا وہ برداشت کریں، جتنا ان سے ہضم ہو سکے اور جتنی ان کو ضرورت ہے وہ آگے تم نے بیان کرنا ہے۔ انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، تاکہ آپ بیان کریں سارے لوگوں کے لیے، ما نزل الیہم، جو اتارا گیا ہے ان کی طرف، تاکہ وہ سنتے جائیں اور اس میں تدبر کر کے اپنی زندگی بسر کرتے جائیں۔ لہذا مقاصد وحی خود قرآن مجید برہان رشید نے بیان کر دیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے بیان کیا، صحابہ نے سنا، سن کے صرف کیا لفظ پکایا، صرف معنی پکایا، یا اس سے آگے کا جہان بھی موجود ہے؟ قربان جائیں، لفظ بھی بھولنے نہیں دیا، معنی بھی مضبوط کیا، اور عمل بھی اترنے کی گھڑی کے اگلے سیکنڈ میں کر کے دکھا دیا۔ یہ صحابہ نے لفظ پہ پہرا دیا مقصد وحی کو پورا کرتے ہوئے کہ آج تک پورے کا پورا قرآن ہمارے پاس محفوظ ہے، اور معنی انہوں نے آگے سمجھایا، آج تک اس کا معنی بھی ہم تک پہنچا ہے۔ اور پھر دیکھو کتنا جذبہ تھا کہ یہ قرآن جس کے پاس پہنچے، جس زمانے میں جو سنتا جائے، کس طرح وہ سنے۔ قرآن سننے سے پہلے یہ نیت کر چکا ہو کہ ابھی میں قرآن سن رہا ہوں، اگر میری زندگی کا کوئی کام ایسا ہے کہ قرآن اس کے مطابق نہیں بلکہ قرآن مجید میں اس کے خلاف حکم موجود ہے، تو میں عہد کر رہا ہوں سنتے ہی میں اپنا کام چھوڑ دوں گا۔ یہ نظریہ رکھ کر قرآن مجید کی طرف انسان متوجہ ہو۔ اب دیکھو وہ صحابہ کے گھروں میں شراب کے بھرے ہوئے مٹکے موجود تھے، لیکن جو ہی آیت اترتی گئی کہ شراب حرام ہو گیا، اب کسی نے یہ بھی برداشت نہیں کیا کہ قرآن کا حکم آ جائے اور جو پیالے میں کم از کم یہ تو پی لوں، نہیں، وہ بھی انڈیلا ہے اور گھڑے بھی اڈیل دیے ہیں۔ لفظ سن کر عمل کا کتنا جذبہ موجود تھا۔ ایک شخص میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، لوہے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، یہ جنمیوں والی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، تو اس نے فوراً اتار کے پھینکی۔ اب اس کے بعد اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کیا۔ ایک روایت میں ہے سونے کی، کسی نے کہا اٹھا کے بیچ لینا، فرمایا نہیں، جسے میرے محبوب نے ناپسند کیا میں بیچوں گا بھی نہیں۔ اتنا جذبہ تھا۔ قرآن مجید برہان رشید نے جو انقلاب برپا کیا ہے، اور اس انداز میں اگر آج ہم سنیں اور سن کے بعد یہ سننے سے پہلے ارادہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے سن کے فوراً اپنی تلاشی لینی ہے کہ میرا اچھا کام قرآن کے خلاف، میرا کون سا عمل قرآن کے خلاف، میرے معمولات میں سے کون سا حصہ قرآن کے خلاف ہے، تو پھر آگے عمل کرنے کا شوق کیسے پیدا ہوگا؟ اس واسطے جو دین متین کا درس ہوتا ہے، جو دین متین کی تعلیمات کا خطبہ ہوتا ہے، جو قرآن مجید سمجھانے کا کورس ہوتا ہے، اور جو درس قرآن اور فہم دین کا انداز ہوتا ہے، اس میں آنے سے پہلے ہر وقت ان خطابات کو، اس لٹریچر کو پڑھنے سننے سے پہلے انسان کے اندر یہ جذبہ جلوہ گر ہونا چاہیے کہ میں اس کتاب کو پڑھ رہا ہوں جو اس رب نے بھیجی ہے کہ جس سے بڑھ کر ہمارے ساتھ کوئی پیار نہیں کر سکتا، اور اس محبوب نے پڑھ کے سنائی ہے کہ سن سے بڑھ کر ہمارے ساتھ کوئی پیار نہیں کر سکتا۔ جب اتنے کریموں نے ہمیں نصاب زندگی دیا ہے تو ہم اسے چھوڑ کر زندگی بسر نہیں کریں گے، بلکہ اس کے زیر سایہ پوری زندگی بسر کرتے رہیں گے۔ محتشم سامعین حضرات، اللہ کا یہ فضل ہے کہ ہم نے ماؤں کے دودھ میں ایمان قبول کیا، یہ سعادت بڑی ہے، مگر اس کی وجہ سے آج ہمیں ایک قسم کا نقصان بھی ہو رہا ہے۔ اگر ہوتی ایسی صورتحال کہ کہا جاتا تم نے دین قبول کرنا ہے جس کا نام اسلام ہے اور تیار ہو جاؤ، ہم تمہیں اسلام بتا رہے ہیں، یہ اسلام تم نے قبول کرنا ہے، تو قبول کرنے سے پہلے قبول کرنے والا سوچتا کہ یہ قبول کروں گا تو مجھے اس کی کیا بات ماننی پڑے گی، یہ قبول کروں گا تو عام میری جو زندگی پہلے کی ہے اور قبول کرنے کی بعد کی زندگی میں فرق کیا ہوگا، یہ کلمہ پڑھ کے مجھے پابندیاں کیا کرنی پڑے گی، میں پہلے سوچ لوں وہ پابندیاں کر سکتا ہوں تو کلمہ پڑھوں، اور اگر نہیں کر سکتا تو نہ پڑھوں۔
ہمیں ایسا وقت ہم پہ نہیں آیا، ہم خوش ہیں اور رب کا شکر ہے کہ ہمیں ماؤں کے دودھ میں ایمان نصیب ہوا ہے۔ لیکن آج ہم بھول گئے ہیں کہ ایمان کے تقاضے کیا ہیں، کہ جس قرآن پر ہمارا فخر ہے کہ یہ ہماری کتاب ہے، یہ نازل کیوں کی گئی تھی، اس میں ہے کیا، مومن کو اس سے کیا لے کے اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ آج کلمہ وہ وراثت میں مل گیا، آگے معاذ اللہ اللہ ماشاءاللہ مومن کو پتہ ہی نہیں چل رہا، وہ سمجھ رہا ہے کہ ہندو نے بھی زندگی گزارنی ہے، میں نے بھی گزارنی ہے، کہتا کلمے کا فرق ضرور ہے، باقی دکانیں ہم ایک جیسی چلائیں گے، کھیت ایک جیسے رکھیں گے، معاشرہ ایک جیسا رکھیں گے۔ نہیں، اس قرآن نے مسجد کا نور بھی دیا ہے، دکان کا نور بھی دیا ہے۔ اس واسطے اس سے پوچھ کر اوروں کو دیکھ کے نہیں، اب وہ بناتے ہیں مختلف منصوبے بے و شرع کے، وہ تو بگھوڑے، نہ دین ہے نہ ایمان ہے، انہوں نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ فائدہ کیسے ملتا ہے۔ مومن نے صرف فائدہ نہیں دیکھنا، مومن نے یہ بھی دیکھنا ایمان کیسے بچتا ہے۔ آزمائش یہ آ گئی کہ ہمارے کاروباری لوگ، ہم خود سارے، یعنی ہر ایک کو دکانوں سے سودا لینا ہوتا ہے، دینا ہوتا ہے، معاشرے میں رہنا ہے، جینا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، ہم یہ دیکھتے وقت بھول جاتے ہیں کہ ان کی دوڑ لگی ہوئی ہے، وہ کہاں پہنچ گئے ہیں، ہم نے بھی وہاں پہنچنا ہے، اور یہ نہیں سوچتے کہ ان کا نصاب اور ہے، ہمارا نصاب اور ہے، ان کو تو ایمان کلاس میں داخلہ ہی نہیں ملا، وہ تو بگھوڑے ہیں، ان کا منہ سیدھا جہنم کی طرف ہے، ہمارا سیدھا جنت کی طرف ہے۔ تو یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ تم ان پر رشک نہ کرو کہ وہ کروڑ پتی بن گئے، کیا کیا پیرس انہوں نے بنا لیے، کیا کیا چاند تک وہ پہنچ گئے، وہ ساری ترقیاں تم نے قرآن کے زیر سایہ رہ کے کرنی ہے۔ پہلے قرآن کو راضی کرنا ہے، پھر جو فائدہ ملے اس کو فائدہ سمجھنا، ورنہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ فرما جو رہا ہے اس نے ربا کو تباہ کیا ہے اور اس نے صدقوں کی تربیت فرمائی ہے۔ تو اس طرح ہر شعبہ زندگی کے اندر خالق کائنات جل جلالہ کا قرآن ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے۔ اب وہ قرآن جس میں یہ سارے ضابطے موجود ہیں، اگر انسان پیدا ہوا، سکول پڑھا، نوکری کی، مر گیا، ساری زندگی سوچے ہی نہیں کہ آخر میں مومن ہوں تو مومن اور کافر میں عملاً فرق کیا ہوتا ہے۔ یہ دیہاتی ماحول اور دیہاتوں سے ریلیٹڈ شہر ان میں بھی آفیت ہے، اور پھر پاکستان یا اسلامی ممالک میں وہ بحر کا جو جہان ہے، وہاں پر تو ساری زندگی جو وہاں پیدا ہوئے یا یہاں کی پیدائش تھی اور ان کے والدین انہیں وہاں لے گئے، وہ زندگی بسر کر کے جس انداز میں دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، خدا پناہ پتہ ہی نہیں کہ دین ایمان سونگنے کی چیز ہے یا دل میں رکھنے کی چیز ہے۔ تو مقاصد وحی ہمیں متوجہ کر رہے ہیں کہ مومن کو ایک فنکشنل مومن ہونا چاہیے، اپنے ہر فنکشن میں قرآن سے پوچھے گا، نبی علیہ السلام کے فرمان سے پوچھے گا کہ میں دوسروں کی طرح نہیں کر سکتا، چونکہ ان کو آزادی ہے، ان کو دنیا میں آزادی ہے، جو کرتے ہیں کرتے پھرے، ان کے لیے جہنم کی غلامی ہے، اور ہمیں جہنم سے آزادی ہے، اور دنیا میں دین کو ہم نے اپنا کے زندگی بسر کرنی ہے۔ اس واسطے قرآن مجید برہان رشید کا جو مقصد ہے فاتبعوہ واتقوا، پھر اس کی پیروی کرو، اس میں سوچ بچار کرو، اس سے پوچھ کے زندگی بسر کرو، اور اس کے کہنے کے مطابق اپنی زندگی جو ہے اس کے اندر تبدیلیاں لاؤ۔ جو کوئی کہیں چھپ کے بات کردار میں آ چکی ہے، گفتار میں آ چکی ہے، اس سے اپنے آپ کو محفوظ کر لو، اسے اپنی سیرت سے کاٹ کے بہر کر دو، اور اس کے مطابق کرو جو رب ذوالجلال کا فرمان ہے اور ہمارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ دیکھو گزشتہ ایک جمعہ کے موقع پر میں نے نبی علیہ السلام کی رحمت کا ذکر کیا۔ آج انسان سوچتا ہے کہ میں اس کے کہنے پہ چلوں گا، رستے دو تھے، ایک رستے میں خطرہ ہے، دوسرے میں بھی خطرہ ہے، کہتے ہیں میں اس رستے پہ جاؤں گا جس پر اچھا دوست مشورہ دے رہا ہے، ہو سکتا ہے دوسرا مجھ سے فراڈ کرنا چاہتا ہو، لیکن میں اس کو اختیار کروں گا جو میرے اچھے دوست نے مشورہ دیا۔ اب راہ زندگی میں ایک مشورہ شیطان کا ہے اور دوسرا مشورہ رحمان کا ہے، مشورہ نہیں بلکہ آرڈر ہے اس کا، اور راہ زندگی کے اندر ایک مشورہ دنیا کے فلسفوں کا ہے، دنیا کے لیڈروں کا ہے، ایک مشورہ انسان کے بنائے ہوئے ضابطوں کا ہے، اور دوسرا حکم میرے نبی علیہ السلام کی سیرت کا ہے اور سنت کا فرمان ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ساری کائنات کے کلیجے اکٹھے کر لیے جائیں، ان میں انسان کے ساتھ پیار
کہ وہ دولت نہیں ملے گی جو دولت میرے نبی علیہ السلام کے سینے میں موجود ہے. جتنا آپ نے انسان سے پیار کیا اتنا اور کسی کو نہیں، اور جتنا رب نے ہمارے ساتھ پیار کیا تو پھر ہم کیوں کسی اور کی بات مانیں؟ ہم کیوں کسی اور کو اپنے لیے مفید سمجھیں؟ ہم کیوں کہیں کہ جو یہ دنیا والے بتائیں ان کے کہنے پر دکان اچھی چلے گی اور رب جو کہتا ہے اس پر مندہ ہوگا؟ نہیں. اگر جلدی میں مندہ بھی نظر آئے بالآخر اسی میں فائدہ ہوگا، اسی کے اندر فائدہ ہوگا. اب دیکھ لو کیا رحمت ہے میرے رب کی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک جنگ کے موقع پر جب قیدی لائے گئے، ان میں سے ایک قیدیوں میں عورت بھی تھی، اور عورت کا شیر خوار بچہ اس سے جدا ہو چکا تھا. اب اس کو یہ بھی غم تھا کہ بچہ میرا گم ہو چکا ہے، اسے یہ بھی غم تھا کہ میں قیدی ہو چکی ہوں، لیکن سب سے زیادہ تکلیف اپنے دودھ کی تھی کہ کافی وقت گزر چکا تھا اور دودھ بچے نے نہیں پیا. اب اس کی چھاتی دودھ کی وجہ سے تنگ ہو رہی تھی. حدیث میں وہ خود اپنا دودھ نکال رہی تھی. ایسے انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں جگہ اس کا بچہ ہے، وہ بچہ اس کو ملایا جا. اب شیر خوار بچہ جب اس عورت کو ملا، اس نے سائیڈ پہ ہو کے اسے سینے سے لگایا اور اسے دودھ پلانے لگی. تو میرے نبی علیہ السلام نے پوچھا میرے صحابہ یہ تو بتاؤ اگر اس عورت کو کہا جائے کہ تم یہ بچہ آگ میں ڈالو تو کیا یہ آگ میں ڈالے گی؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جہاں تک بس چلے گا اس کا آگ میں نہیں ڈالے گی. اب یہ میرے نبی علیہ السلام کا انداز ہے کہ گفتگو اس وقت کرتے تھے جب بالکل موقع پہ ضرب لگتی تھی. پر تمہیں اس کا جو بچے سے پیار ہے اس کے لیے لفظ نہیں مل رہے کہ تم کیسے بیان کرو. بڑا ہی اس کو اپنے بچے سے پیار ہے. فرمایا اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا. پر اس عورت کو اپنے بچے سے اتنا پیار نہیں جتنا رب کو اپنے بندوں سے پیار ہے. کیا مثال دینے کا خوبصورت انداز. فرمایا یہ اپنے اس اکلوتے بچے سے اتنا پیار یعنی جو اس کا جو ہے نہیں کر سکتی جتنا رب اپنے ہر بندے سے پیار کر رہا. اب اتنا پیار والا رب، اس کا دیا ہوا پیار والا نسخہ اور وہ ہمارے پاس موجود ہے. ہمیں کہیں ہزاروں میل کا سفر نہیں کرنا پڑے گا، وہ تو ہمارے گھر میں موجود ہے. ہماری بیماری کا علاج ہمارے سرہانے پڑا ہے اور ہم سے وہ سرہانے سے لے کے پڑیا استعمال نہیں کرنے کا گر نہیں آ رہا. اس علاج کو چھوڑ کر غیروں کے در پہ دھکے کھانے، اپنی بیماری کا علاج جا کے واشنگٹن سے کروانا، وائٹ ہاؤس سے اپنے لیے مشورے مانگنے، اس علاج کے ہوتے ہوئے غیروں سے جا کے بھیک مانگنی، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے. مسلمان کے لیے قیامت تک کے لیے بیماریوں کا علاج رب نے عطا فرما دیا ہے اور زندگی گزارنے کا جو سلیبس ہے وہ رب ذوالجلال نے ہمیں عطا فرما دیا ہے. اور اس امت کی شان ہے کہ انہوں نے اس بیماری میں کوئی گڑبڑ، اس علاج میں جو بیماری کا علاج ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہونے دی. جیسے وہ کل نسخہ کیمیا تھا ایسے ہی آج بھی نسخہ کیمیا ہے. جیسے کل چمک رہا تھا ایسے ہی آج بھی چمک رہا ہے. تو یہ مقاصد واحد ہیں کہ ہم بیماری کے لحاظ سے کسی اور سے نسخے نہ مانگیں، ہم اپنے قرآن کو پڑھ کے اپنی بیماری دور کریں. یہ ظاہری بیماری ہو یا باطنی بیماری ہو، یہ نظام کے لحاظ سے بیماری ہو یا اپنی ذات کے لحاظ سے بیماری ہو، یہ ساری بیماریوں کا علاج اس قرآن مجید میں موجود ہے. اسے اس لیے نازل کیا گیا، یہ اس کے مقاصد ہیں. فاتبعوہ واتقوا، اس کی پیروی کرو اور اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ. اور فرمایا یہ پھر اس کے اندر جو انداز ہے سمجھنے کا، بیماری دور کرنے کا اور اس کا فیض لینے کا، اسے واضح کر دیا گیا. اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول. فرمایا جب انہیں کہا جائے آؤ کس کی طرف جو رب نے نازل کیا، صرف یہاں تک. فرمایا نہیں، والى الرسول، قرآن کی طرف آؤ اور رسول کی طرف آؤ. اب قرآن میں کوئی کمی ہے؟ سب کچھ قرآن میں ہے. لیکن جن لوگوں نے آج پارٹیشن کر رکھی ہے، کہتے ہیں یہ لوگ نبی کی پارٹی ہیں، ہم رب کی پارٹی ہیں. تو رب فرما رہا ہے میری پارٹی وہی ہے جو میرے نبی کی پارٹی ہے. اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات
کی طرف جانا لازم نہ ہوتا تو آیت ختم ہو جاتی یہیں پر. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو رب نے نازل کیا اس کی طرف آ جاؤ، تو یہی بات ختم ہو جاتی. اللہ فرماتا ہے نہیں، وَإِلَى الرَّسُولِ، اس کی طرف بھی آؤ اور میرے نبی کی طرف بھی آؤ. کیوں؟ فرمایا تمہیں ملے گا ان کے پاس. اگر تم اپنی جگہ اکڑ کے بیٹھ گئے کہ اِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو رب نے نازل کیا وہ ہمارے لیے کافی ہے، ہم نبی کے وسیلے سے نہیں لیں گے، ہم خود لیں گے، طرف فرماتا تم میرے دربار کے بھی بگوڑے بن گئے. وَإِلَى الرَّسُولِ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، آؤ اس کی طرف جو رب نے نازل کیا، اور آؤ اس ذات کی طرف جنہیں رب نے اپنا محبوب بنایا. تو پتہ چلا اگر سرکار کو چھوڑ کر قرآن مجید برہان رشید کی کوئی بات کرتا ہے تو اسے کبھی بھی ہدایت نہیں ملے گی، اور اگر سرکار کی عشق کی اینک لگا کے پڑھتا ہے تو پھر اسے ہدایت ملے گی. چونکہ قرآن مجید نے مقاصد میں خود اس چیز کو بیان کر دیا ہے. وَإِلَى الرَّسُولِ باقاعدہ قرآن کا ایک حصہ ہے، اور یہ واضح کر دیا گیا کہ یہاں پہنچو گے نجات ملے گی، یہاں پہنچے گے ما انزل اللہ کا پتہ چلے گا. ان کے ذریعے سے پانا ہے جو رب نے نازل کیا ہے، ان کی وجہ سے ملے گا. اب ان لوگوں کو جیسے حکم تھا جو صحابہ کرام علیہم رضوان تھے، تو آج ہمیں بھی وہی حکم ہے. یہ نہیں کہ ان کا نصاب اور تھا ہمارا نصاب اور ہے. یہ تو قرآن ہر زمانے کی کتاب ہے. کہا آؤ اس کی طرف جو رب نے نازل کیا، اور آؤ میرے نبی کی طرف. جیسے پہلی صدی والوں کو حکم تھا، یہی تو 15ویں والوں کو بھی حکم ہے. آؤ قرآن کی طرف اور آؤ میرے رب کے در کی طرف. اور اگر سرکار کی طرف جانا غیر کی طرف جانا ہے تو رب نے دعوت کیوں دی ہے؟ اگر یہاں متوجہ ہونا اس سے کوئی توحید کو خطرہ تھا تو رب خود جانتا ہے میری توحید کیا ہے، کیوں لوگوں کو اپنے نبی کا در دکھایا؟ سوچنا چاہیے در ان کا ہے، دعوت رب کی ہے. وَإِلَى الرَّسُولِ، آؤ میرے رسول کی طرف، لوٹو میرے رسول کی طرف، آؤ میرے رسول کی طرف. تو خالق کائنات جل جلالہ نے یہ خود دعوت دے کر لوگوں کے گمان جو قیامت تک کے لیے واہمی ہونے تھے ان کا جواب دے دیا. رب میرے نبی کو بائی پاس کر کے جو میرا بننا چاہتا ہے نہ میرا ہے نہ میرے قرآن کا ہے، اور اسے ہی میری رضا ملے گی، میرے قرآن کا پیغام ملے گا، مقاصد وحی کا پتہ چلے گا جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی در کی طرف آنے والا ہے. اس واسطے رب ذوالجلال نے واضح فرما دیا الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. مقاصد وحی تو قرآن میں بہت زیادہ، یہ چند آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اللہ فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب ہم نے نازل کی آپ کی طرف. مقصد کیا تھا نازل کرنے کا؟ کیا ہے وحی کے مقاصد میں سے؟ لتخرج، تاکہ آپ نکالیں، تاکہ آپ نکالیں الناس، کروڑوں لوگوں کو، من الظلمات الی النور، ظلمت سے نور کی طرف. بڑی قابل غور بات ہے، قرآن ہے لتخرج، تاکہ آپ نکالیں کس کو؟ لوگوں کو. کہاں سے؟ ظلمت سے. کدھر؟ نور کی طرف. اللہ فرماتے ہم نے آپ کتاب آپ کی طرف نازل کی. سادہ لفظوں میں کہوں تو یہ مطلب ہوگا کہ میرے نبی لوگوں کے تم مشکل کشا بھی بن جاؤ، حاجت روا بھی بن جاؤ. کتاب ہم نے آپ پر نازل کر کے آپ کو کیا بنا دیا؟ لتخرج، تاکہ آپ نکالیں کس کو؟ جو ظلمت کا مارا ہوا ہے. نکالیں کدھر؟ نور کی طرف. جہنمی کو جنتی آپ بنائیں. آپ جو کفر کی وادیوں میں بھٹک رہا ہے اسے ایمان کی وادیوں میں آباد کر دیں. آپ کریں، آپ کریں، آپ کریں. لتخرج، تاکہ آپ نکالیں. تو رب ذوالجلال تو مقصد وحی یہ بیان کر رہا ہے کہ میں نے اپنے نبی علیہ السلام پر قرآن نازل کر کے ان کی عظمتیں اتنی بڑھا دی ہیں، ایک ہاتھ بڑھائیں گے کروڑوں کو جہنم سے نکال کے جنت عطا فرما دیں گے. لتخرج، تاکہ آپ نکالیں الناس، الناس کروڑوں لوگوں کو، اس وقت بھی آج بھی. کہاں سے نکالیں؟ من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، روشنی کی طرف. تو مقاصد وحی میں سے یہ ہے اللہ بندوں کی اپنے نبی علیہ السلام سے مدد کروانا چاہتا.
اب دیکھو چنگاری سے کوئی بچائے وہ مددگار ہو اور جو جہنم سے بچائے وہ مددگار نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا؟ ہم نے آپ پر کتاب کو نازل کیا لتخرجا، تاکہ آپ نکالیں. نکالنا کسی کو پکڑ کے ہوتا ہے، اور پکڑ کے نکالیں تو دستگیر بنتا ہے. لتخرجا، تاکہ آپ نکالیں. تو رب تو نے خود کیوں نہیں نکالا؟ تو خود بھی نکالتا. انہیں کہتا ہے تو نکالو، تم نکالو، تم نکالو، نکال. تو اللہ نے قرآن مجید میں واضح کر دیا 3 پارے میں، میری اپنی شان یہ ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ولی ہے ایمان والوں کا، نکالتا ہے ظلمت سے نور کی طرف. شک میں رہنا، شک میں نہ رہنا میں بھی نکالتا ہوں، مگر میں نے نبی علیہ السلام کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ تم نے بھی نکالنا ہے. اپنی شان بیان کر دی کہ یہ نہ سمجھنا میں نکال نہیں سکتا یا نہیں نکالتا. فرمایا میں ہی تو نکالتا ہوں، لیکن نکالنے کے طریقے 2 ہیں، کبھی خود نکال لیتا ہوں، کبھی محبوب کو کہہ کے نکلوا دیتا ہوں. اب دیکھو نا، نکالنا ظلمت کے مارے ہوئے کو ظلمت سے مدد ہے، اس کے ساتھ بہت بڑی مدد ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں آپ کرتا ہوں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. یہ میری شان ہے، میں کسی کے کہنے پہ نہیں کرتا، میں خود کرتا ہوں. لیکن شرک نہیں بنے گا. کام یہی میرے نبی علیہ السلام نے بھی کرنا ہے، مگر انہوں نے میرے حکم پہ کرنا ہے، انہوں نے میری دی ہوئی طاقت سے کرنا ہے. 13واں پارا، کتاب انزلناہ الیک، محبوب ہم نے آپ کی طرف کتاب کو نازل کیا. کیوں؟ لتخرجا، تاکہ آپ نکالیں، تاکہ آپ نکالیں. 100 کو نہیں، الناس، اربوں کروڑوں لوگوں کو. کہاں سے نکالے؟ فرمایا جہاں سے میں نکالتا ہوں، من الظلمات الی النور، ظلمت سے نور کی طرف. تو مقاصد وحی میں یہ مقصد بیان کیا گیا کہ میرے نبی میں نے تمہیں بھیجا ہے، تم نے کام وہی کرنے ہیں جو میں ظلمت سے نور کی طرف لا کے کرتا ہوں. کام تم نے بھی یہ کرنا ہے تاکہ لوگوں کو شک نہ رہے، وہ تمہیں چھوڑ کے میری پارٹی نہ بننا چاہیں. فرمایا میرا وہی بنے گا جو تمہارا ہوگا. میں خود بھی سب کو نکال سکتا تھا، مگر میں نے تم سے نکلوایا ہے کہ کوئی نمک حرام نہ بنے، اسے پتا چلے کہ جنہوں نے نکالا ہے ہم نے ان سے وفاداری بھی کرنی ہے. لتخرج الناس، تاکہ آپ نکالیں، من الظلمات الی النور. یہ مقاصد وحی کا بیان ہے، اور یہ قرآن سمجھنے کا انداز ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ ضروری اعلان بھی ہے، اسے اپنے ذہن میں رکھنا کہ آج انشاءاللہ ادارہ صراط مستقیم کے لحاظ سے جو درس ہو رہا ہے مسجد محمد حسین میں، ماہانہ درس ہوتا ہے، اور اس درس میں جو ہمارا مجموعی 1 مہینے کے بعد پروگرام ہوتا ہے، تو اس میں سارے حصہ لیا کریں، وقت پہ پہنچا کریں تاکہ گفتگو سنی جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.